کھلا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک مرد تھا، وہ اتنا نیک تھا کہ پوری زمین پر اس کے نیک ہونے کی مشہوری تھی، شہرت تھی کہ یہ اتنا نیک ہے۔ تو 4 بھائی تھے، تو ان کی ایک جوان بہن تھی، انہوں نے جانا تھا کہیں کاروبار کے سلسلے میں دور دراز، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں تو پتہ نہیں رستے میں کیسی مشکلات آئیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود مجبور ہو جائیں تو ہم اسے کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ تو اس کی شہرت سنی ہوئی تھی کہ یہ بڑا نیک ہے، اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ہماری بہن ہے، تم اس کی رکھوالی کرو، ہم نے دور جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں ایسا کر سکتا، بالآخر کی عورت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو شیطان مجھے بھٹکائے تو میں اس کے بھٹکاوے میں آ کر کہیں کوئی برا فعل نہ کر بیٹھوں۔ تو ایک انہوں نے منتیں کرنا شروع کر دی، دوسرا شیطان نے اس کے کان میں آ کر کہا تو بڑا نیک ہے، تو بھلا کیسے گناہ کر سکتا ہے، تو ہے ہی بڑا نیک۔ جب اس نے اسے تکبر دلوایا تو وہ مان گیا، ایک تو اس شیطان نے تکبر دلوایا، دوسرا اگلے منتیں کر رہے تھے تو وہ مان گیا، کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، میرے سامنے جو گھر ہے آپ اس کو اس گھر میں رکھیں، میں گائے بگائے اس کو دیکھایا کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اس کے گھر کے جو سامنے والا گھر تھا اس میں اس لڑکی کو ٹھہرایا اور وہ چلے گئے۔ اب یہ شام کو جب کھانا پکاتا تو اس کے لیے بھی ساتھ کھانا پکاتا، اور شام کے وقت اس کے گھر کے دروازے پہ جا کر کھانا رکھتا اور دروازہ کھٹکھٹا کے واپس لوٹ آتا، وہ دروازہ کھولتی کھانا کھا لیتی۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر شیطان آیا، آ کر اس کے کان میں کہنے لگا اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اس کے 4 بھائی تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اتنے مہینے ہو گئے وہ اکیلی گھر میں بند ہے، تجھے چاہیے کہ تو اس کے ساتھ جا کر کچھ باتیں بھی کر لیا کرے۔ تو جب شیطان نے اس سے یہ کہا تو ساتھ کان میں یہ بھی کہا کہ تو بڑا نیک ہے نا، تو گناہ نہیں کر سکتا، تو بڑا نیک ہے۔ جب اس نے اس کو تکبر دلوایا اس بات کا تو اس نے کہا کہ چلو میں آئندہ دروازے پہ کھانا نہیں رکھوں گا بلکہ اندر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے کیا کرنا شروع کیا، دروازہ کھٹکھٹانا، اس نے دروازہ کھولنا، اس نے کھانا اندر لے کر جانا اور جا کے رکھ کے واپس آ جانا۔ کچھ عرصے تک اس کا یہ معمول رہا، پھر شیطان آ کر کان میں کہنے لگا کہ تو بس کھانا رکھ کے آ جاتا ہے، 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھ جایا کر، اس کا دل لگ جائے گا، تو اس سے باتیں کر لیا کر، باقی تو بڑا نیک ہے، تو گناہ تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے جا کر عورت سے روزانہ تھوڑی باتیں بھی کرنا شروع کر دی، اور عورت یہ بڑا فتنہ ہے، آج کالج اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ مخلوط تعلیم سے، کو ایجوکیشن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بندہ پوچھے کہ دودھ کو ہنڈیا میں ڈال کر، دیگچی میں ڈال کر آگ کے اوپر رکھ دو، پھر کہو کہ یہ ابلے گا نہیں، بھلا ایسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو عورت کے پاس وہ جاتا، جا کر باتیں کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ گناہ نہ کرتا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو آہستہ آہستہ ان کی باتیں بڑھتی چلی گئی، بالآخر انہوں نے بدکاری کر لی۔ اب 1-2 دفعہ نہیں، اس نے معمول بنا لیا بدکاری کرنے کا، اور عورت تھی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو اس وقت یہ کوئی آج والا نظام نہیں تھا جو ابورشن کروا دیا جاتا یا بچے کو اندر ہی مار دیا جاتا، تو پرانے زمانے کی بات ہے، تب تو بچہ پیدا ہونا ہی ہونا تھا، تو بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب وہ کھانا لے کر جاتا روزانہ بچے کو دیکھتا تو پھر یہ سوچتا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے بھائی آئیں تو کہیں کہ ہم نے تو تجھے اپنی بہن دی تھی تو اس کی رکھوالی کرے گا، تو نے خود ہی اس کے ساتھ منہ کالا کر دیا، کسی اور سے بچانا تو دور کی بات ہے۔ اب یہ سوچ دن رات اس کے ذہن میں رہتی۔ اپنے گھر آیا، شیطان پھر آیا کر کان میں کہنے لگا کہ تو ٹھیک سوچ رہا ہے، اس کے بھائی آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو تجھے جان سے مار ڈالیں گے، اس طرح کر کہ تو اس بچے کو قتل کر دے۔ اب زنا کا جرم تو پہلے ہی کر چکا تھا، جا کر اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اب حالانکہ بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، قصور تو تھا والدین کا، بچہ جو پیدا ہوا اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس نے بچے کو قتل کر کے ایک اور گناہ کر دیا، پہلے ایک تھا اب دوسرا گناہ بھی کر لیا۔ پھر جب بچے کو قتل کیا تو اسی گھر میں وہیں پر گڑھا نکال کے اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر سوچنے لگا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اس کو غصہ تو ہوگا کہ اس نے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے، اور جب اس کو غصہ ہے تو بھائی آئیں گے تو ان کو بتائے گی بھی، تو جب بھائیوں کو بتائے گی تو وہ مجھے ماریں گے بھی۔ اب یہ سوچ دن رات آنا شروع ہو گئی۔ پھر شیطان آیا، آ کر کان میں کہنے لگا کہ تو ٹھیک سوچتا ہے، اس کے بھائی آئیں گے، وہ ان کو بتائے گی تو وہ تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو سوچا اب کیا کروں؟ پھر شیطان بولا اس طرح کر اس عورت کو بھی قتل کر دے۔
اب اس نے جا کر عورت کو بھی قتل کر دیا، پہلے ایک گناہ کیا تھا، پھر دوسرا کیا، اب تیسرا بھی کر دیا۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ وہ ہے جو زمانے میں شہرا تھا کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اتنی اس کی نیک ہونے کی مشہوری تھی، یہ وہ بندہ تھا۔ ایک عورت نے اور شیطان نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے عورت کو بھی قتل کر دیا۔ اب 3 گناہ ہو گئے، جس گڑھے میں اس نے بچے کو دفن کیا تھا اسی میں اس کو بھی دفن کر دیا، اس کی ماں کو بھی اسی گڑھے میں دفن کر دیا۔ مہینے گزرے، سال گزرے، ایک وقت آیا، وہ بھائی واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہماری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا تمہاری بہن بیمار ہو گئی تھی، دنیا سے چلی گئی، تو کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا میں تمہیں بلاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کی قبر کہاں ہے؟ تو وہ انہیں قبرستان میں لے گیا، ایک فرضی قبر بتا کے کہا کہ یہ تمہاری بہن کی قبر ہے۔ وہ وہاں پر دعا مانگ کے گھر آئے۔ اب رات کو جب سوئے تو شیطان ہی تھا جس نے اس نیک بندے کو اس طرح غرق کیا تھا۔ یہ ہر ایک بات اس نے شیطان کے کہنے پہ کی تھی، ہر ایک قدم پہ شیطان اس کو ورگلاتا تھا۔ اب وہ اس کا سب کچھ تباہ کر چکا تھا، لیکن خوش اب بھی نہیں تھا۔ وہ چاروں بھائیوں کی خواب میں ایک ہی رات میں آیا، چاروں بھائیوں کی خواب میں آیا اور چاروں کو آ کر کہنے لگا کہ جو قبر ہم نے دیکھی ہے وہ تو بہت پرانی لگ رہی ہے۔ وہ جا کر ان کی خواب میں بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم جب گھر میں آئے ہیں تو یہ جو فلاں جگہ کی مٹی ہے یہ تازی تازی لگ رہی ہے۔ جب چاروں کی خواب میں آئے، چاروں صبح اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رات کو مجھے خواب آیا ہے، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ایسا کہہ رہا تھا۔ اب چاروں نے جب بیان کیا خواب تو چاروں کا بالکل ایک جیسا تھا۔ چاروں کی خواب یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو مٹی ہے یہ تازی ہے۔ اب چاروں کہنے لگے کہ اس میں ضرور کوئی بات ہے، اس کو کھودتے ہیں۔ جب اس کو کھودا گیا اس کے اندر سے عورت کی بھی لاش نکلی اور ساتھ اس کے بچے کی بھی لاش نکل آئی۔ وہ تلوار لے کر اس کے پاس گئے، جا کر اس سے کہا سچ سچ بتا۔ اب اس نے سچ بتا دیا، بولا سب کچھ بتا دیا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ اس طرح سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ میں وہ عورت ہے، اس کا دل نہیں لگتا، میں اس کے پاس جاؤں، پھر میں نے پاس گیا، پھر میں نے برائی کر دی، پھر بچہ ہوا تو میں نے تمہارے ڈر سے اس کو قتل کر دیا، پھر تمہارے ڈر سے اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہیں خود ماریں تو پھر تم میں اور ہم میں فرق نہیں، ہم تمہیں قاضی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس لے کر گئے، قاضی بڑا غصہ ہوا، اس نے بھی اس کے نیک ہونے کا شورا سنا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا تو ہے، تو اتنا نیک تھا اور تو نے یہ کام کیا، تجھے ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ جلاد کو بلایا، اس کو باندھا جا رہا تھا، شیطان پھر آ گیا۔ اب دیکھیے گا میں نے آج پڑھی ہے کہ شیطان للانسان عدو مبین، اتنا کچھ کروانے کے بعد اب بھی وہ خوش نہیں تھا۔ اب بھی آدمی اس سے کہنے لگا کہ اب اس کے سامنے اصلی شکل میں آیا، اب اس کو نظر آ رہا تھا اور اسے کہنے لگا اگر تو بچنا چاہتا ہے تو تو کہہ کہ تیرا خدا میں ہوں تو میں تجھے بچا لوں گا۔ اب حالانکہ اس نے بڑے گناہ کیے تھے، شرک نہیں کیا تھا، زنا کیا تھا، قتل کیا تھا، البتہ شرک نہیں کیا تھا۔ اگر اسی حالت میں دنیا سے جاتا پھر امید تھی کہ جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ شرک نہیں کیا تھا، کبیرہ گناہ کیے تھے۔ لیکن اب اس نے جب شیطان نے برگلایا اس نے یہ بھی کہہ دیا، کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تو میرا رب ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب نہیں ہے معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا تو شیطان نے کہا بس میں یہی کہلوانے آیا تھا، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اب فوراً اس کی گردن پہ تلوار چلی، وہ قتل کر دیا گیا۔ اب دیکھیے شیطان نے وہ بندہ جس کی پوری دنیا گن گاتی تھی کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ برائی کر نہیں سکتا، کس طرح سے اس کو پہلے اس سے زنا کروایا، پھر اس سے 2 قتل کروائے، حتیٰ کہ اس سے ایمان بھی چھین لیا، اس سے مشرک بنا دیا، وہ مرتے ہوئے بے ایمان ہو کر دنیا سے گیا۔ تو اتنا بڑا شیطان انسان کا دشمن